حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن سنیں توجہ سے، ایک صحابی ہیں عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مشرف اسلام ہوئے. یہ وہ تھے جو قتل کرنے کے لیے حضور کو مدینے گئے تھے، ہاں تلوار لے کر کے. دو لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے میٹنگ کرتے ہیں، صفوان اور عمیر، یہ دو لوگ ہیں میٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ دونوں کا مسئلہ تھا. جنگ بدر میں عمیر کا بیٹا قیدی ہو گیا تھا اور صفوان کا باپ مارا گیا تھا، تو دونوں کا پرابلم سیم تھا. تو دونوں نے میٹنگ کی کہ محمد کا قتل کر دیں گے. صفوان بڑے پیسے والا، عمیر سے کہا تو تلوار لے کر کے جا، اگر تو مار دیا تو پھر میں تیرے سارے قرضے چکا دوں گا اور تجھے منہ مانگا انعام دوں گا. تو عمیر لالچ میں، یہ ایک بیٹا بھی ہے میرا وہاں پر، چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، زہر میں بجھا کر مدینے لے آئے. اور جب یہاں آئے تو حضرت عمر کی نگاہ پڑی اور پکڑ لیا حضرت عمر نے. عمیر کو کیا کہا جاتا؟ شیطان قریش، قریش کا شیطان. جنگ بدر میں اگر ٹھنڈی پڑتی تو بھڑکانے والا شخص. عمیر بن وہب کو دیکھ کر کے حضرت عمر جھپٹ پڑے اور گلے میں گمچھا ڈال کر کے کھینچتے ہوئے اندر لے آئے حضور کے پاس. حضور سے کہا کہ آقا اس کی نیت صحیح نہیں لگ رہی مجھے. حضور پاک نے فرمایا چھوڑو. پوچھا کیوں آئے عمیر؟ کہا یار میں اس لیے آیا ہوں کہ میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے، خیر خیریت پوچھنے آیا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیٹے کی خیریت پوچھنے آیا ہو تو تلوار لے کے کیوں آئے؟ تلوار نیچے پھینک دیا. کہا تلوار سے کیا ہونا ہے، تلواریں ہمارے پاس بدر میں بھی تھی لیکن جیت آپ کی ہوئی تھی. تلوار تو اسی ساتھ میں لے کے چل رہا ہوں، بہانے بازی کر رہا تھا. تو حضور پاک نے فرمایا عمیر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کر کے آئے ہو. پورا بدن کانپنے لگ گیا، کیونکہ وہ راز کی بات تھی جو صفوان کے ساتھ عمیر نے کیا تھا، کسی کو نہیں پتا ان دو کے علاوہ. تو عمیر نے کہا جب یہ باتیں سب آپ کو پتا ہے تو پھر آگے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے، میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں اور آپ کی غلامی میں آتا ہوں. جو تلوار لے کر گئے تھے، تلوار لے کر گئے تھے، ایمان لے آئے. اب سنیے، عمیر واپس مکہ بھی نہیں گئے، مدینے میں رہ گئے، مدینے میں رہ گئے. ادھر جو صفوان تھا تو ہر قافلہ جو مدینے سے آتا تھا ہر ایک کو پکڑ کے پوچھتا تھا کچھ نئی خبر ہے کیا مدینے میں، کچھ نئی خبر ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ پلاننگ کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے میرا ایک دوست گیا ہوا ہے. بتاتا کسی کو نہیں تھا لیکن روز یہ پوچھتا تھا کوئی نئی نیوز ہے، نئی خبر ہے مدینے کی کچھ. تو ایک قافلہ آیا تو اس سے پوچھا کچھ نئی خبر ہے، تو کہا ہاں ویسے تو کچھ بڑی خبر نہیں ہے لیکن ایک اچھی خبر تیرے لیے کہ تیرا دوست مسلمان ہو گیا. صفوان نے کہا کہ ایسا جادو میں نے دیکھا نہیں کہ میرے ساتھ اس نے معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، کیا کیا باتیں ہوئی اور جا کر محمد کی جھولی میں گر گیا. تو غصے میں لال پیلا تھا. یہ چند دن گزرے تھے، فتح مکہ ہو گیا. مکہ میں میرے آقا آئے، تب عمیر بھی آئے ساتھ میں، عمیر بن وہب بھی ساتھ میں آئے. اب صفوان جو مکہ میں اتنے سالوں سے حضور کی دشمنی میں نہ جانے کیا کیا پلاننگ کرتا رہا، تو مکہ چھوڑ کر کے گھوڑا اپنا لے کر بھاگ گئے. کہاں بھاگا؟ کہا کہ اور لوگ حضور کے دامن میں آ رہے ہیں، میں نہیں آنے والا. اس نے کہا اس سے بہتر ہے کہ میں سمندر میں چھلانگ لگا کر کے مر جاؤں، خودکشی کر لوں گا. تو صفوان وہاں سے نکل گیا گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے. عمیر بن وہب نے خوب ڈھونڈا، لوگوں سے پوچھا تو بتایا لوگوں نے کہ وہ خودکشی کرنے کے لیے چلا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمیر آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میرا بہت جگری دوست ہے صفوان، کیا آپ اسے معاف کریں گے؟ اس کے لیے امان ہے. میرے آقا نے فرمایا آج سب کے لیے امان ہے تو صفوان کے لیے بھی امان ہے. تو وہ دوڑے گئے کہ صفوان کو خوشخبری دے دوں. جا کر کے دیکھا تو بہت سر پٹ دوڑاتا ہوا گھوڑے کو لے جا رہا تھا. مل گیا، کہا رک جا مت جا. کہا کیا بات ہے؟ میں تیری بات نہیں سنوں گا، تو نے میرے ساتھ غداری کیا ہے. عمیر نے کہا صفوان حقیقت کی زندگی تو نے دیکھا نہیں، اس زندگی میں ایک بار آ تو جا، روح کا جو سکون ہے وہ تو محسوس کرے گا. بہت بولنے کے بعد صفوان نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا محمد نے تجھے پناہ دے دی، امان دے دیا. اس نے کہا میں یہ بات کا یقین نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے معاف کریں گے، کوئی نشانی بتا دے.
کوئی نشانی ہے کہ محمد نے مجھے معاف کیا؟ صفوان کے عمیر بن وہب کے پاس کوئی نشانی تھی نہیں. پھر واپس گئے مکہ. کہا یا رسول اللہ وہ صفوان خودکشی کر لے گا, کوئی نشانی مانگتا ہے کہ آپ اسے معاف کر چکے ہیں. میرے آقا مجمع میں تھے اس وقت, اپنا امامہ شریف اتار کر کے دے دیا. کہا جاؤ میرے امامے کو وہ پہچانتا ہے, اور اپنا ایک لباس دیا. کہا یہ دے دینا اور اس سے کہنا محمد بن عبداللہ نے اسے امان دے دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دیا. حضرت عمیر یہ امامہ اور وہ لباس لے کر کے آئے. عمیر سے صفوان سے کہا یہ پہچانتا ہے کپڑا؟ کہا ہاں یہ تو محمد کا ہے. کہا انہوں نے نشانی کے طور پر بھیجا ہے کہ تجھے امان ہے, تو واپس آ جا. صفوان اتنے جرائم کے بعد بھی جب واپس عمیر بن وہب کے پاس آتا ہے, ساتھ میں آتے ہیں, تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کے اسی میدان میں موجود تھے, حرم کعبہ میں, جب یہ دونوں آئے تو میرے آقا نے فرمایا راستہ کشادہ کر دو, راستہ چھوڑ دو. صفوان بھی آئے, عمیر بن وہب بھی آئے, اور یہ عزت اپنی پہلی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں دیکھا. تو صفوان نے کہا میری روح نے اب تک غلط کیا تھا, اصل روح کی زندگی تو انہی قدموں میں موجود ہے. میرے عزیزوں پہچاننے کا وقت ہوگا, تھوڑی دیر گزرے تو میں دیکھتا ہوں کہ پتھر مارنے والوں کی زبان پر بھی اللہ اکبر کی صدائیں آئیں گی, اور جو مسجد کی آواز سے آج بے چین ہیں ان سے بھی میں کہوں گا ایک وقت آئے گا جب تمہاری روح بے قرار ہوگی, تمہاری کانوں میں اذان پڑی جائے تو تمہاری روح کو قرار بھی آئے گا. تمہیں پتہ نہیں اس آواز میں جو برکت ہے, اس آواز میں جو طمانینت ہے, تمہیں اندازہ نہیں. اور انشاءاللہ العزیز حالات بدلیں گے, لیکن اس سے پہلے اب میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو کرنٹ سچویشن ہے یہ تو ہماری تاریخ تھی. جنہوں نے کیا وہ دامن اسلام میں آئے, اور یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے ہمارے اسی ملک میں جنہوں نے مسجد گرانے پر ہتھوڑے مارے تھے, ان میں بھی کئی ایسے ہیں جو کلمہ طیبہ پڑھے ہیں اور دامن اسلام میں آئے ہوئے ہیں. آج تک وہ نمازی بھی رہے ہیں. ہاں, حالات ایک طرح کے نہیں ہوتے, اور جو شقی القلب ہے, ازلی دشمن ہے, اور جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا ہے, اس کی بات میں نہیں کرتا. جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اسے تو جہنم کا راستہ ہی صحیح ہے. مگر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو چیزیں جو آج بنی ہیں یہ کیا ہے؟ بہت تیزی سے بدلتے ہوئے حالات. میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ یہ جینوسائیڈ جس کو کہا جاتا ہے, یعنی نسل کشی, ایک پوری کی پوری قوم کا خاتمہ کرنا, یہ باضابطہ پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے. دنیا میں ایسا کئی مرتبہ ہوا. ہٹلر نے جرمنی میں کیا تھا جس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے. یہودیوں کے بہت بڑے طبقے کو اس نے ہلاک کیا تھا. جیسے کہ تاریخ میں بتایا جاتا ہے 60 لاکھ یہودیوں کو مارا تھا اس نے. ایک ہی کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا, یہ جینوسائیڈ, نسل کشی. اسی طرح اوگانڈا میں, یہ افریقہ کی ایک سرزمین میں, جہاں پر ایک کمیونٹی کو پورے طور پر تباہ کیا گیا تھا, جس میں وہ آبادی کے 6 لاکھ لوگ ایک ہی سال میں مارے گئے تھے, اور ان کی لاشیں میدان میں بکھری ہوئی رہتی تھیں. چیل کوے کھاتے رہتے تھے آپس کی دشمنیوں میں. اسی طرح یہ نسل کشی بوسنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کی گئی تھی, برما کے, میانمار کے مسلمانوں کے ساتھ نسل کشی جس کو کہتے ہیں, ایک ساتھ پورے خاندانوں کو تباہ کرنا. یہ کرنے کی پلاننگ جو ہوتی ہے یہ دنیا کی کٹرواد تنظیمیں کرتی ہیں, جن کے اندر انسانیت نہیں ہوتی, حیوانیت, اور جو انسانوں کا درد نہیں رکھتے وہ اس طرح کے قتل عام کی سازشیں رکھتے ہیں جیسے ہٹلر نے کیا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے اس دیش کی بڑی تنظیم, ہاں, جن کو اپنے دنیا بھر کی سب سے بڑی تنظیم ہونے کا فخر ہے, RSS جماعت کے بڑے لیڈروں نے ہٹلر کی تعریف بھی کیا ہے. باضابطہ لکھا بھی ہے کہ ہٹلر بہت اچھا آدمی تھا, کیونکہ کنڈلی ملتی جلتی ہے, دونوں سب پلاننگ ساتھ میں ہے. میرے عزیزوں, یہاں مسلم نسل کشی کی جو پلاننگ ہو رہی ہے یہ ایسا نہیں کہ اچانک ہو رہا ہے. اس کے لیے کئی اسٹیپ پر کام کیا جاتا ہے, کئی اسٹیپ پر. سب سے پہلے ہیٹ ریٹ, نفرت پھیلائی جاتی ہے. ایک کمیونٹی کے خلاف خاص طور پر پروپیگنڈا پھیلانا, وہ آج ہو چکا. بعض دانشوروں نے کہا ہے کہ 10 اسٹیپ پر یہ کام کرتے ہیں, جس میں 8 اسٹیپ پر آج یہ کام کر چکے. خاص طور پر ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا,
اور ان کی امیج کو میجورٹی کے سامنے ڈیمیج کر کے بار بار بتانا، یہ کام میڈیا بھرپور کر رہا ہے۔ ان کے پاس سوائے اسلام، مسجد، نماز، مسلمان، ٹوپی، برقع، داڑھی، گوشت، کچھ بھی مدعا نہیں ہے۔ ہاں، پورے دیش میں داڑھی ہی داڑھی ہے، پورے دیش میں ٹوپی ٹوپی ہے، پورے دیش میں صرف اذان ہی ہے اور باقی کچھ نہیں۔ سارے مدعے ختم ہیں، لوگ بھوک مری کے شکار ہیں، وہ مدعا نہیں ہے۔ کہاں لوگوں کو سہولیات نہیں، نوکری نہیں ہے، وہ مدعا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو بنیادی جو سہولیات ہیں، مہنگائی کے دور سے جوجھ رہی ہے قوم، یہ مدعا ہی نہیں ہے، یہ کوئی مدعا نہیں ہے۔ اور ساری چیزیں یہاں پر دھری کی دھری رہ گئی۔ پہلے بھی ہم نیوز دیکھتے تھے، سنتے تھے، ارے کیا کیا نیوز آتی تھی، کہاں کہیں گاڑی پلٹ گئی، کچھ لوگ ہلاک ہو گئے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کے ہاں چوری ہو گئی۔ اب کچھ ہوتا ہی نہیں پورے دیش میں، کہیں گاڑی پلٹتی نہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہی نہیں۔